بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی آدمی ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے، اس لیے کہ آخری ٹکڑے میں کہا گیا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے آدمی حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن کے اوپر عمل کر سکتا ہے؟ ایک بات پوچھتا ہوں، خالی چھوٹی سی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے اللہ کا، یہ کتنی رکعت ہے؟ کتنا پڑھنا ہے؟ کتنا پڑھنا ہے؟ پتہ نہیں ہے کتنا پڑھنا ہے۔ حدیث بتاتی ہے کیا؟ صلاۃ الجمعۃ رکعتان، اب حدیث نے متعین کیا، یہ حدیث رسول ہے کہ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے۔ نہیں تو آپ کیا کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیے نا، چھوٹی سی بات۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو تم ذکر اللہ کے لیے دوڑ پڑو۔ آگے کتنا پڑھنا ہے بھائی؟ ذکر اللہ کتنا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اب حدیث نے بتایا کہ 2 رکعت یہ فرض ہے۔ صلاۃ الجمعۃ رکعتان۔ اچھا، پھر آگے سوال اور آیا، فرض تو ہو گئی، اب سنت کیسے پڑھنا؟ سنت کیا ہے؟ تو نماز جمعہ سے پہلے سنت موقدہ نہیں ہے، تحیت المسجد ہے جو لازم ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنت موقدہ نہیں ہے، وہ تحیت المسجد ہے جو لزوم کا درجہ لگتی ہے۔ جی اسے سنت موقدہ نہ کہا جائے، وہ لزوم کا درجہ رکھتی ہے۔ تبھی تو سلیک بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم نہیں ہوتی، حدیث پڑھتا میں، وہ سلیک غطفانی ہے، قبیلہ غطفان سے آئے تو بیٹھ گئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، خطبے کے دوران ہی آگے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا قم یا سلیک، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھے؟ بولے نہیں، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو۔ تو یہ جو صلاۃ الجمعۃ رکعتان، جمعہ کی فرض نماز 2 رکعت ہے، یہ حدیث سے معلوم ہوا۔ اب مزید کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ کہا کہ اس سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، وہ تحیت المسجد ہے اور وہ لازم ہے پڑھنا۔ پڑھیے آپ، بیٹھ گیا آدمی، اس کو کھڑا کر کے پڑھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سلیک کی وہ سنت موجود ہے وہاں پہ۔ اچھا، پڑھ لیا آپ 2 رکعت، اب پھر 2 رکعت آپ نے فرض پڑھ لیا، اب سنت کتنی پڑھنی ہے بعد میں؟ تو ایک حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد جب گھر لوٹتے تو 2 رکعت پڑھتے، اور ایک قولی روایت، یہ تو فعلی ہے، اور ایک قولی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلیصلی 4، 4 پڑھ لے، تو چاہے 2 پڑھ لو تو 4 پڑھ لو۔ اب یہ جو تشریحات ہیں، یہ ہم کیسے معلوم ہوں گے؟ ہم کیسے پڑھیں؟ کیا کریں ہم؟ یہ تمام چیزیں ہم مجبور ہیں کہ احادیث کی طرف رجوع کریں، ورنہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اس طریقے سے سینکڑوں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ وہی میں نے کہا، الگ نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ کتنی پڑھنا؟ دوڑو، دوڑ کر گئے، ابھی دوڑنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دوڑ، اب دوڑ کر گئے، اب کیا کرنا؟ اب حدیث بتا رہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ، یہ 2 رکعت فرض ہے صلاۃ۔ دیکھ، ایک دوسرے سے الگ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ جی وَلَن يَتَفَرَّقَا، ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے۔ اور حوض کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ جو بدعتی ہیں، جو سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نبی کی راہ پر نہ چلنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جام دیں گے کیا؟